جبریل امین حضرت ام ہانی کے گھر حضور جلوہ افروز ہے، آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور روایات میں آتا ہے کہ چھت کے ذریعے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، دروازے سے نہیں آئے، کہاں سے آئے؟ چھت کے ذریعے۔ حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم جب گھر میں داخل ہوں کہاں سے داخل ہوں؟ دروازے سے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اصول یہ ہے کہ گھر کے اندر کہاں سے داخل ہوا جاتا ہے؟ دروازے سے۔ مگر یہاں پر پیمانہ ہی الٹ ہو گیا، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں مگر دروازے سے نہیں، چھت کے ذریعے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ امام قسطلانی فرماتے ہیں کہ چھت سے جبریل امین کا آنا اصل میں جلدی کی علامت ہے۔ کس کی علامت ہے؟ جلدی کی۔ اب جبریل امین کی رفتار کوئی ہماری رفتار تو نہ تھی کہ ہم بس پہ بیٹھ جائیں اور 2 گھنٹے میں لاہور پہنچیں گے، ان کی رفتار یہ تھی؟ نہیں بھائی، ان کی رفتار کا یہ عالم تھا کہ 1 سیکنڈ کے اندر وہ پہنچ جاتے۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکا اور جنت سے کرتا لے کر حضرت جبریل امین حاضر ہو جاتے ہیں کنویں میں۔ کتنا وقت لگتا ہے؟ 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ ابھی نیچے گرتے نہیں کہ جبریل امین حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو تھام لیتے ہیں۔ یہ رفتار کا عالم ہے، کس کا؟ جبریل کا۔ اور ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے شہزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گرے پر چھری چلاتے ہیں اور وہ دمبا لے کر جنت سے، بہشت سے حاضر ہو جاتے ہیں اور حضرت اسماعیل کی جگہ پر دمبا رکھ دیتے ہیں، وہ ذبح ہو جاتا ہے۔ کتنا وقت لگا؟ 1 منٹ نہیں، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگتا۔ یہ ان کی رفتار کا عالم ہے۔ تو یہاں پر دروازے سے نہیں آئے کہ تاخیر نہ ہو جائے، چھت سے آئے، تو آپ اس کا اندازہ کریں کہ پھر کتنی رفتار سے اور کتنی حضور کو اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کی جلدی ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں لے جانے کی جلدی ہوگی۔ اور پھر یہاں پر اہل علم حضرات موجود ہیں، میں ایک علمی نکتہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ جب کسی سے ملاقات ہو پہلے ٹائم لیا جاتا ہے یا ٹائم دیا جاتا ہے؟ آپ نے کسی وزیر سے ملنا ہو، بادشاہ سے ملنا ہو تو پہلے وقت لیتے ہیں یا نہیں؟ بیفور ٹائم آپ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں، اس سے وقت مقرر کرتے ہیں، اس کے بعد جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں ملاقات کا ارادہ کیا، فرمایا کہ اچھا فلاں ٹائم پہ آ جانا، ان کو بھی وقت دیا، اپوائنٹمنٹ دی، اسی لمحے ان سے ملاقات نہیں کی۔ پھر 30 روز تک وہ کوہ طور پہ جاتے ہیں، وہاں پر عبادت کرتے ہیں۔ پھر 10 روز اور کہا، 40 روز تک قیام کیا، مگر اس کے باوجود بھی براہ راست ان کو مولا کا دیدار نصیب نہ ہوا۔ وہ عرض کرتے ہیں، باری تعالیٰ رب ارنی انظر الیک، مولا میں تجھے تکنا چاہتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں کہ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، میں اپنی صفاتی تجلی اس پر ڈالتا ہوں، اگر وہ قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا۔ اللہ نے نفی نہیں کی کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکتا، فرمایا کہ پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تو مجھے دیکھ لے گا، مگر پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور آئیے اب حضور کی طرف، حضور آرام فرما ہے، جبریل امین چھت کے ذریعے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور پھر اکیلے نہیں، میکائیل بھی ساتھ ہے، اسرافیل بھی ساتھ ہیں، اسرائیل بھی ساتھ ہیں، اور 50,000 ملائکہ کے جھرمٹ میں حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حضور کو دولہا بنا کر مولا کی بارگاہ میں لے جانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ کتنے ملائکہ کے ساتھ؟ 50,000 ملائکہ کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اب حضور آرام فرما ہے،
حالانکہ اتنی بڑی بارگاہ مولا کے پاس جانا ہے دیدار کے لیے، تو حضور کو تو 1 سال پہلے بتا دینا چاہیے تھا کہ یا رسول اللہ آپ کو فلاں وقت میں 27 رجب المرجب کی 27ویں شب کو آپ کو معراج پہ بلایا جائے گا، مولا کا دیدار کروایا جائے گا، آسمانوں کی سیر کروائی جائے گی، جنت اور دوزخ کو دکھایا جائے گا، عجائبات کو دکھایا جائے گا۔ حضور کو تو پہلے بتا دینا چاہیے تھا، مگر بتایا حضور کو نہیں۔ مخفی کیوں رکھا؟ مخفی کیوں رکھا؟ آپ کو جب پتا ہو کہ صبح میری ملاقات بادشاہ سے ہے تو آپ رات کو سوئیں گے نہیں؟ بندے کے اندر وہ مضطرب رہتا ہے، پریشان رہتا ہے۔ یہ تو ملنے کی بات ہے، آپ نے صبح سفر کرنا ہو، ہوائی جہاز کا ٹکٹ ہو، آپ رات کو سوئیں اور صبح آپ نے 5 بجے نکلنا ہو، تو کیا رات کو آپ کو نیند آئے گی؟ آپ بار بار اٹھیں گے، الارم بھی سیٹ کیا، مگر اس سے پہلے بار بار آپ اٹھیں گے کہ لیٹ نہ ہو جائیں، فلائٹ نکلنا، میں وہاں سے رہ نہ جاؤں۔ یہ ہوتا ہے یا نہیں؟ کوئی بڑا کام ہو، صبح شادی بیاہ کا فنکشن ہو، آپ نے انتظامات کرنے ہو، رات کو نیند آتی ہے نہیں؟ تو اگر بتا دیا جاتا تو کیا حضور آرام فرماتے؟ نہیں آرام فرماتے۔ تو مولا کو آقا کی یہ تکلیف بھی برداشت نہ ہوئی کہ حضور کو پہلے بتا دیا جاتا اور حضور کے آرام میں خلل ہوتا، حضور کے آرام میں خلل ہوتا۔ اس وجہ سے رب کائنات نے اپنی بارگاہ میں بلایا، مگر اس بات کو مخفی رکھا اور جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ ذرا میرے محمد مصطفیٰ کو، میرے محبوب کو دولہا بنا کر آج آسمانوں پہ